اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 5 اگست سن 2024۔ خدا کے لیے کوشش کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ عطاء المجیب راشد، امام مسجد فضل، لندن۔ خدا کے لیے کوشش کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لے۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت ضائع کر لے، نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچاوے، امتحان دینے والا کامیاب نہ ہو، مگر خدا کی طرف سعی کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ ملفوظات جلد 1 صفحہ 90-91 ایڈیشن 1988۔ مبلغین کی ایک ذمہ داری۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مبلغ دراصل امام کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے۔ جس طرح میری یہ آواز دور دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک یوں تو نہیں پہنچ سکتی مگر یہ آلہ پہنچا دیتا ہے، اسی طرح مبلغ بھی امام کی آواز کو ان لوگوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے جن تک وہ براہ راست نہیں پہنچ سکتی۔ اور اگر ہمارے مبلغ اپنے فرض کو سمجھیں اور یہ محسوس کریں کہ مبلغ ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ امام جماعت کے منہ سے جو الفاظ نکلیں ان کو ہر چھوٹے بڑے تک پہنچا دیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اثر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو میری آواز کا ہر جگہ پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ فرمودہ 12 جنوری 1945، خطبات محمود جلد 26 صفحہ 22۔ مضطر بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، گزشتہ 100 سال سے زائد عرصہ سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سنبھالتا رہا ہے، ہماری مشکلیں آسان کرتا رہا ہے۔ آج بھی وہی خدا ہے جو ان دکھوں کو دور کرے گا انشاءاللہ۔ بظاہر ناممکن نظر آنے والی چیز، ناممکن نظر آنے والی بات محض اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ممکن بن جایا کرتی ہے اور انشاءاللہ بن جائے گی۔ بڑے بڑے فرعون آئے اور گزر گئے لیکن الہی جماعتیں ترقی کرتی ہی چلی گئیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مضطر بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 28 نومبر سن 2003۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عاجزی و انکساری۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل بیت لدھیانہ گئے ہوئے تھے۔ جون کا مہینہ تھا۔ گھر کے اندر مکان میں نیا فرش تھا۔ فرش خوب ٹھنڈا تھا۔ میں ایک چارپائی پر ذرا لیٹ گیا اور لیٹتے ہی گہری نیند آ گئی۔ حضور علیہ السلام اس وقت کچھ تصنیف فرماتے ہوئے پاس ہی ٹہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں جاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میری چارپائی کے پاس نیچے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ میں گھبرا کر ادب سے اٹھ بیٹھا۔ آپ نے بڑی محبت سے پوچھا، آپ کیوں اٹھے ہیں؟ میں نے عرض کیا، آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سوئے رہوں؟ مسکرا کر فرمایا، میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا۔ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے۔ سیرت مسیح موعود علیہ السلام از حضرت مولانا عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ عنہ، صفحہ 41۔ قبولیت دعا کا اعجاز۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب اور پھیرو چچی کی قبولیت دعا کا ایک حیرت انگیز واقعہ ان کے بیٹے مکرم احسان الہی صاحب بیان کرتے ہیں۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب رضی اللہ عنہ 1867 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن پھیرو چچی گاؤں میں گزرا جو قادیان سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو سندھ میں اپنی زمینوں پر مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 9 جون 1957 کو 90 سال کی عمر میں ناصر آباد اسٹیٹ سندھ میں ہوئی۔
حضرت مولوی صاحب بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب لوپ لائن آف میرپور خاص بنائی گئی اور ٹرین چلنی شروع ہوئی تو بغیر ٹکٹ گاڑی پر چڑھنا بہت بڑا جرم تھا۔ میں ایک رات اس ٹرین پر سفر کر رہا تھا کہ لیٹے ہوئے آنکھ لگ گئی اور اپنے اسٹیشن سے 2 اسٹیشن آگے نکل آیا۔ اچانک ٹکٹ چیکر نے مجھے جگا کر ٹکٹ دیکھی تو کہا کہ تم 2 اسٹیشن آگے نکل آئے ہو، اگلا اسٹیشن آتے ہی نیچے اتر جانا ورنہ وہاں تم سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ اتفاق تھا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اتنی ہی رقم تھی جس کی میں ٹکٹ خرید چکا تھا۔ اس پر میں نے اپنے رب کریم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ پاک دعا پڑھنی شروع کی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آڑے وقت کے لیے تحریر کی ہوئی تھی۔ اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پرگناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ آمین ثم آمین۔ ابھی دعا ختم ہی کی تھی کہ اسٹیشن آ گیا اور میں گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم سے باہر جانے کے راستے کی طرف بڑھا۔ وہاں وہی ٹکٹ کلیکٹر ہاتھ میں بتی لیے کھڑا تھا۔ اسی نے میرا ٹکٹ دوبارہ چیک کیا اور مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ روزنامہ الفضل، لندن، 24 اپریل سن 2023، بحوالہ ماہنامہ تشہیز الاذہان، ربوہ، نومبر سن 2013۔